رات غیر معمولی طور پر خاموش تھی۔ جروسلام کی دیواروں پر خوف چھایا ہوا تھا۔ چرچوں کی گھنٹیاں مسلسل بج رہی تھیں اور صلیبی سپاہی آخری دفاع کی تیاری کر رہے تھے، کیونکہ شہر کے باہر ایک لشکر کھڑا تھا، ایسا لشکر جس کے سپہ سالار کا نام سن کر یورپ کے بادشاہ لرز اٹھتے تھے۔ وہ صرف ایک فاتح نہیں تھا، وہ رحم، انصاف اور ایمان کی علامت تھا۔ اور چند گھنٹوں بعد وہ شہر جو تقریباً 90 سال تک صلیبیوں کے قبضے میں رہا، دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آنے والا تھا۔ یہ ہے اسلام کے عظیم سلطان سیلاڈن یعنی صلاح الدین ایوبی کی داستان۔ 12ویں صدی مسلم دنیا انتشار کا شکار تھی۔ ایک طرف صلیبی جنگیں جاری تھیں، دوسری طرف مسلمان سلطنتیں آپس میں تقسیم تھیں۔ جروسلام مسلمانوں کا مقدس شہر صلیبیوں کے قبضے میں تھا۔ 1099 عیسوی میں جب صلیبی افواج نے شہر پر قبضہ کیا تو ہزاروں مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا، گلیاں خون سے بھر گئی تھیں۔ اور پھر تقریباً 1 صدی بعد ایک نوجوان کمانڈر الفابیرا، جس نے نہ صرف مسلمانوں کو متحد کیا بلکہ تاریخ کا دھارا بدل دیا، اس کا نام تھا سیلاڈن۔ 1137 عیسوی میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی، نام رکھا گیا یوسف۔ یہی بچہ آگے چل کر صلاح الدین ایوبی کہلایا۔ ان کے والد آیب اور چچا دونوں فوجی کمانڈر تھے۔ صلاح الدین کا بچپن جنگی ماحول میں گزرا، مگر حیران کن بات یہ تھی وہ صرف تلوار کے آدمی نہیں تھے، انہیں قرآن سے محبت تھی، علماء کی صحبت پسند تھی، اور وہ نرم مزاج طبیعت رکھتے تھے۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ نوجوان صلاح الدین کو گھڑ سواری اور جنگ سے زیادہ دینی علم اور اسلامی تعلیمات میں دلچسپی تھی، لیکن وقت انہیں ایک مختلف راستے کی طرف لے جا رہا تھا۔ اس وقت ایجپٹ میں فاطمی خلافت کمزور ہو چکی تھی، سیاسی سازشیں، اقتدار کی جنگ اور بیرونی خطرات بڑھ رہے تھے۔ اسی دوران نور الدین زنگی نے اپنے عظیم جنرل کو مصر بھیجا۔ صلاح الدین بھی ان کے ساتھ تھے۔ وہ ابھی نوجوان تھے اور شاید کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ یہی نوجوان ایک دن پوری مسلم دنیا کی قیادت کرے گا۔ 1169 عیسوی کا انتقال ہو گیا اور پھر صلاح الدین کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا گیا۔ یہ لمحہ غیر معمولی تھا، کیونکہ اب ایک نوجوان کمانڈر ایک ایسی سرزمین کا حکمران بن رہا تھا جہاں ہر طرف سازشیں تھیں، لیکن صلاح الدین نے طاقت کے نشے میں ڈوبنے کے بجائے اصلاح کا راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے مصر میں سنی نظام کو مضبوط کیا، مدارس قائم کیے، علماء کو عزت دی اور فوج کو منظم کرنا شروع کیا۔ آہستہ آہستہ ایک نئی اسلامی طاقت جنم لے رہی تھی۔ صلاح الدین جانتے تھے جب تک مسلمان متحد نہیں ہوں گے جروسلام واپس نہیں لیا جا سکتا۔ یہ آسان کام نہیں تھا۔ مسلمان حکمران آپس میں تقسیم تھے، بعض ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے تھے، اور صلیبی ریاستیں مسلسل مضبوط ہو رہی تھیں۔ لیکن صلاح الدین نے صبر سے کام لیا۔ انہوں نے پہلے مصر کو مستحکم کیا، پھر شام کی طرف توجہ دی۔ کئی سالوں تک سیاسی حکمت عملی، معاہدے اور جنگیں جاری رہیں۔ آخرکار ایک بڑا مسلم اتحاد وجود میں آیا۔ اور پھر 1187 عیسوی وہ لمحہ آ گیا جس کا مسلمان تقریباً 90 سال سے انتظار کر رہے تھے۔ جنگ ہوتیں صلاح الدین نے حیرت انگیز حکمت عملی استعمال کی۔ انہوں نے صلیبی فوج کو پانی سے دور کر دیا۔ شدید گرمی، پیاس اور تھکن نے دشمن کو کمزور کر دیا۔ پھر مسلم لشکر نے حملہ کر دیا۔ جنگ خوفناک تھی،
صلیبی فوج ٹوٹ گئی، ان کے بڑے کمانڈر گرفتار ہو گئے، اور پہلی بار مسلمانوں کو محسوس ہوا کہ جروسلام اب دور نہیں۔ جنگ ہونے کے بعد شہر در شہر صلیبی ریاستیں گرتی گئیں، اور پھر صلاح الدین کا لشکر جروسلام کے دروازوں تک پہنچ گیا۔ شہر کے اندر خوف تھا، سب کو یاد تھا 1099 کا قتل عام۔ لوگ سوچ رہے تھے اب مسلمانوں کا انتقام کیسا ہوگا، لیکن صلاح الدین نے وہ کیا جس نے انہیں تاریخ کے عظیم ترین حکمرانوں میں شامل کر دیا۔ انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا، عورتوں، بچوں اور عام شہریوں کو امان دی گئی، کئی قیدیوں کو آزاد کیا گیا، اور خونریزی سے بچنے کی کوشش کی گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا نے دیکھا اسلامی فتح صرف طاقت نہیں، رحمت بھی ہوتی ہے۔ 2 اکتوبر 1187 جروسلام دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ تقریباً 90 سال بعد اذان پھر سے مسجد اقصیٰ میں گونج رہی تھی۔ شہر خاموش تھا، اور صلاح الدین آہستہ آہستہ مسجد اقصیٰ کی طرف بڑھ رہے تھے، وہی مسجد جہاں سے رسول اللہ معراج پر تشریف لے گئے، وہی مسجد جو برسوں تک مسلمانوں سے چھینی گئی تھی۔ صلاح الدین کی آنکھوں میں نمی تھی، سپاہی خاموش کھڑے تھے، اور پھر مسجد اقصیٰ کے اندر پہلی اذان بلند ہوئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لوگ رونے لگے، کئی سجدے میں گر گئے۔ یہ صرف ایک شہر کی فتح نہیں تھی، یہ ایمان، صبر اور اتحاد کی فتح تھی۔ لیکن صلاح الدین کی عظمت صرف جنگوں میں نہیں تھی۔ جب وہ وفات کے قریب تھے تو ان کے پاس ذاتی دولت بہت کم تھی۔ وہ شخص جس نے عظیم سلطنت قائم کی دنیا سے تقریباً خالی ہاتھ گیا۔ 1193 عیسوی سیلاڈن اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر ان کا کردار، ان کا انصاف اور ان کی رحمت آج بھی تاریخ میں زندہ ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی زندگی ہمیں یاد دلاتی ہے اصل طاقت صرف تلوار میں نہیں ہوتی، اصل طاقت کردار میں ہوتی ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ مسلمان صرف جنگ جیتنے کے لیے نہیں، انصاف قائم کرنے کے لیے بھی اٹھتے ہیں۔ انہوں نے دشمن کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کیا، اور یہی اسلام کی اصل تعلیم ہے۔ آج جب مسلم دنیا پھر سے تقسیم اور مشکلات کا شکار ہے، صلاح الدین ایوبی کی داستان ہمیں اتحاد، صبر اور ایمان کی یاد دلاتی ہے۔